بالعالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین صدق اللہ العلی العظیم۔ میرے اسلامی بھائیوں، اس میں کوئی شک نہیں کہ جس کا خاتمہ کفر پر ہو اور مرتے ہی دائمی عذاب کا شکار ہو جاتا ہے کہ جس سے نجات کی کوئی راہ نہیں۔ بعض اوقات گناہ گار مسلمانوں کے عذاب قبر کے واقعات کو ظاہر کر دیا جاتا ہے تاکہ دیگر مسلمان عبرت حاصل کریں اور اس خوش فہمی میں نہ رہیں کہ ہم تو ایمان لا چکے ہیں، لہذا ہم عذاب قبر سے محفوظ رہیں گے۔ یہ بات بھی پیش نظر رکھنا چاہیے کہ اگر بے باکی سے زندگی گزارتے رہے اور توبہ کیے بغیر گناہوں کا پلندہ لیے قبر میں اتر گئے اور اللہ عز و جل ناراض ہو گیا، اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے روٹھ گئے، تو عذاب قبر کا سامنا ہو سکتا ہے۔ عذاب قبر کی سختی اور ہولناکی کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اس شخص کے بھائی کو کچھ ہی دیر میں آگ کی زنجیروں میں جکڑ لیا گیا، اور جب اس نے اپنے بھائی کو بچانے کے لیے اپنا ہاتھ قبر کے اندر بڑھایا تو اس کی انگلیاں ہاتھ سے جدا ہو گئیں۔ قبر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہو سکتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کا اللہ جو حدیث شریف کا مفہوم ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ قبر جہنم کے گڑھوں میں سے یا تو ایک گڑھا ہے اور یا پھر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ قبر کی سختی قبر کے اندر جانے کے بعد ہی پتہ چلتی ہے۔ دوسری حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ تم لوگ اپنے مردوں کو قبر میں دفنانا چھوڑ دو گے تو میں اللہ سے یہ دعا کرتا کہ قبر کے اندر کی حالت انسان کو نظر آنے لگے اور انسان جو ہے اس کو دیکھ سکے۔ اتنی خطرناک چیز ہے کہ اتنا خطرناک منظر ہے کہ اگر اس کو دیکھ لیں ہم اور آپ تو اپنے مردوں کو قبر میں دفن کرنا چھوڑ دیں۔ اتنی خطرناک قبر ہے جس کو آج ہم سب بھولے بیٹھے ہیں میرے بھائی۔ یہاں سے کوئی نہیں بچا، یہ وہ گڑھا ہے، یہ وہ منزل ہے جس سے کوئی نہیں بچا۔ انبیاء علیہم السلام کو بھی اس قبر سے گزرنا پڑا، صحابہ اکرام بھی اس قبر کے اندر گئے۔ میرے بھائیوں، اس سے کوئی نہیں بچا۔ اولیاء اکرام بھی گئے، بزرگان دین بھی گئے، اور وہ گئے، انبیاء علیہم السلام گئے، ان کا حال ٹھیک تھا، صحابہ گئے، ٹھیک تھا۔ میرے بھائیوں، انہوں نے زندگی کے اندر یہاں جانے سے پہلے اس کی تیاری کر لی تھی، لیکن آج میرے بھائی ہم دنیا کے اندر لگ گئے اور دنیا کی تیاری کرتے رہے اور دنیا میں جو ہے اپنے آپ کو مشغول رکھا۔ اگر ہم نے اس کی تیاری نہیں کی تو اگر ہم اس کے اندر جائیں گے تو میرے بھائیوں بڑا معاملہ خراب ہو جائے گا، بڑی حالت خراب ہو جائے گی، بڑا افسوس ہوگا۔ لیکن میرے بھائی اس وقت افسوس ہمارا کام نہیں آئے گا۔ میرے بھائیوں، کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، میرا دل کانپ اٹھتا ہے کلیجہ منہ کو آتا ہے، میرا دل کانپ اٹھتا ہے کلیجہ منہ کو آتا ہے، کرم یا رب اندھیرا قبر کا جب یاد آتا ہے۔ میرے بھائیوں، کیا کہنے، کیا بات ہے اگر انسان قبر کو روزانہ قبری اعلان کرتی ہے کہ میں کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں، میں تنہائی کا گھر ہوں، میں وحشت کا گھر ہوں، میں جو ہے تکلیف دینے والا جو ہے تکلیف دے والا گھر ہوں۔ میرے بھائیوں، یہاں کے لیے یہاں تیاری کرنی ہے۔ قبر میں جانے سے پہلے اس کی تیاری یہاں کرنی ہے۔ اگر تیاری میرے بھائی نہ کی اور یوں ہی ہم دنیا سے گناہوں کا بوجھ اپنے سر پر لیے ہوئے قبر کے اندر اتر گئے تو بڑے خسارے میں ہوں گے، بڑا معاملہ خراب ہوگا، اور اس وقت میرے بھائی ہائے افسوس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا۔ اخیر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہم تمام کو دنیا میں رہ کر کے قبر کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور تمام اور صحیح سمجھ بوجھ عطا فرمائے، اور قبر کی جو ہے
قبر میں جو پہلی رات ہوتی ہے اللہ تعالی ہم تمام پر آسان فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔